الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله وبارك الصلاة شان بدھائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان بدھائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان مخلوق شدائیے مکے دے پہاڑاں دی رب شان ودائیے مکے دے پہاڑاں دی حاجی نو انج لگدا اسمان وی تھلے کے بعد حاضرین محترم بلا تمہید اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ مالک نے ہمیں آج اپنے اور اپنے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کی شان پڑھیں گے سنیں گے سنائیں گے حج کا زمانہ قریب ہے حاجی جا رہے ہیں
ہماری مسجد سے بھی دو خوش نصیب اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں حج کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ حافظ عقیل صاحب، سلیم بٹ صاحب، اللہ ان کا سفر مبارک کرے، ان کو سلامت رکھے، صحیح سلامت لے جائے تے صحیح سلامت لے آئے۔ چونکہ حج کا زمانہ قریب ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، کعبہ شریف سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جن جن چیزوں کو، اشیاء کو نسبت ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جن جن کو نسبت ہے، ان کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارا وتیرہ اور طریقہ رہتا ہے۔ چنانچہ آج کعبہ کے سین میں ایک خوبصورت مقام جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کی شان پڑھیں گے، سنیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں مقام ابراہیم کی بار بار زیارت عطا فرمائے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ موضوع بڑا لمبا ہے، وقت تھوڑا سا ہے، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حضرات محترم، یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کو مقام ابراہیم اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پتھر کی سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ یہ زمین کے پہاڑوں کا پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ بولو بولو، یہ جنت سے آیا ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کے عنوان کو یہ نام دیا ہے جنتی پتھر، مقام ابراہیم کی شان۔ تو یہ سب سے بڑی اس کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ یہ زمین کے پہاڑوں کا پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانوں سے، عرشوں سے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، جامع ترمذی سے حدیث مبارکہ پڑھ کر سنانے لگا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانے لگا ہوں، اور مقام ابراہیم کی پہلی شان سنانے لگا ہوں۔ ذرا گج بج کے سبحان اللہ کا ہونا جائے، اور بابا سے بلند عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنة طمس اللہ نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب او کما قال۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے، جنت کے پتھروں میں سے یہ دو پتھر ہیں۔ طمس اللہ نورہما، اللہ رب العالمین نے کسی حکمت کے تحت اس دنیا کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ دنیا اور ہے، وہ دنیا اور ہے، اس دنیا کا نظام اور ہے، اس دنیا کا نظام اور ہے۔ یہ چونکہ جنت سے آئے ہیں، یہ چمکتے رہتے تھے، یہ نورانی رہتے تھے، ان سے نور نکلتا رہتا تھا۔ مقام ابراہیم بھی نور والا، مقام ابراہیم بھی نور والا، حجر اسود بھی نور والا، سمجھے نہیں ہو؟ ارے جنت کے پتھر نورانی ہو سکتے ہیں، پتھر نور والا ہو سکتا ہے، تو مصطفیٰ بھی تو نور ہے، مصطفیٰ بھی تو نور ہے۔ یہ حضور کے صدقے ہی جنت بنی ہے، یہ حضور کے غلاموں کی جنت ہے۔ جس جنت کے پتھر نور والے ہیں، وہ آقا جو جنت کا مالک ہے، وہ بھی نور والا ہے۔ فرمایا یہ نورانی پتھر جب دنیا میں آئے ہیں، یہ چمکتے رہتے تھے، نورانی رہتے۔ طمس اللہ نورہما، اللہ نے کسی حکمت کے تحت، اس دنیا کے نظام کے تحت ان نوروں کو بجھا دیا، ان دونوں پتھروں کا نوروں کو بجھا دیا گیا۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا
المشرقی والمغربی، یہ اتنے چمکتے اتنے نورانی تھے کہ ان کے نور سے مشرق بھی روشن ہو جاتا، مغرب بھی روشن ہو جاتا۔ لیکن رب العالمین کا نظام ہے، یہ دنیا اور ہے، بولو دنیا اور ہے۔ جب یہ دنیا میں آ گئے ہیں یہ دو پتھر مقام ابراہیم اور حجر اسود، میں نے مقام ابراہیم پڑھنا ہے۔ مقام ابراہیم کی شان یہ ہے کہ رب نے جب یہ دنیا میں آ گیا تھا تو جنت کا پتھر رب نے اس کو اور مرتبہ عطا کر دیا، اور عزت عطا کر دی، اور شان عطا کر دی۔ کیا شان عطا کر دی ہے؟ اس کو اپنے خلیل ابراہیم کے قدموں کا مقام بنا دیا ہے، اس لیے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کے لیے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرات گرامی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری کے حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسجد حرام میں کعبہ بھی موجود ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے اللہ علیہ صحابی مراد مصطفیٰ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے قریب آتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی پیار کا اظہار کرتے ہیں، کبھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پتھر کتنا پیارا ہے جو خانہ کعبہ کے سین میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ کے سین میں موجود ہے، میرا دل کرتا ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا جی کرتا ہے کہ ہم اس کو مصلی بنا لیں، یعنی جب ہم رب کی نماز پڑھے درمیان میں یہ پتھر ہو، سامنے بیت اللہ ہو، کیا مانا؟ رب کی عبادت بھی ہوتی رہے، ابراہیم کی نسبت کی تعظیم بھی ہوتی رہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی تعظیم بھی ہوتی رہے۔ ابھی یہ خیال حضرت عمر فاروق کے لبوں پر آیا، حضور مسکرائے ہیں، واللیل کی زلفوں کو لہرایا ہے، حضور بولے نہیں ہے، رب کھولے نہیں ہے، رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا جبریل قرآن لے جاؤ اور میرے محبوب کو پیغام دے دے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، اس پتھر کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی جو ارادہ عمر ہے وہی ارادہ خدا ہے، وہی ارادہ خدا ہے۔ چنانچہ اس پتھر کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا گیا، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے کہ بیت اللہ سامنے ہے، درمیان میں یہ مقام ابراہیم ہے، اور سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، بولو 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، اپنے امتیوں کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ کیسے خانے کعبے آنا ہے، کیسے طواف کرنا ہے، پہلے 3 طواف کیسے کرنے ہیں، پہلے 3 چکر کیسے کرنے ہیں، پھر بعد والے کیسے کرنے ہیں، پھر کہاں آنا ہے، پھر کہاں آنا ہے۔ اگر آپ کی سبحان اللہ کی بات بلا دو تو حدیث مبارکہ پڑھو، آواز بلند سبحان اللہ۔ سنن ترمذی کے حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دخل المسجد فاستلم الحجر، حضور مسجد حرام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کو استلام کیا، یعنی دور و سلام کیتا۔ حجر اسود بھی کی شان ہے جنہوں حضور سلام کر رہے ہیں۔ ثم مضى علی یمینہ، پھر سجدے پر سو ہو کے حضور نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فصلى ركعتين بينه وبين البيت
ہیں, کعبے کا طواف کرتے ہیں, پہلے استلام کرتے ہیں, حجر اسود کا استلام کر کے آپ سجی طرف سے دائیں طرف سے یعنی طواف شروع کرتے ہیں, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں, یعنی چوڑے ہو کے طواف کرنا, یعنی تیز تیز قدموں سے طواف کرنا. پھر 4 چکر جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق مکمل کرنے کے بعد حضور مقام ابراہیم پر آ گئے ہیں. فصلی رکعتین, 2 رکعت نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اشارہ کر کے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے غلاموں یاد رکھ لینا جو میں نے عمل کر کے دکھایا ہے, جس پتھر کے سامنے تیرے نبی نے نماز پڑھی ہے, یہ وہی پتھر ہے جس کے بارے میں میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے. میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے. حضرات گرامی, میں آپ کو ایک طویل روایت سنانے لگا ہوں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل, یہ تفسیر کی کتاب ہے, عربی کتاب ہے. یہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, پہلا سپارہ پڑھے نا, جب آخری صفحے آتے ہیں 125 نمبر آیت, اس آیت کے تحت طویل واقعہ لائے ہیں. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا, ٹھنڈ پڑ جائے گی. میں ریزن بتانے لگا ہوں کہ اس پتھر کو مقام ابراہیم کیسے کہا گیا, یہ کس طرح قرار دیا گیا. آیا تو جنت سے ہے نا, آیا تو جنت سے ہے. حجر اسود بھی جنت سے آیا, مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا. پھر یہ مقام ابراہیم, اس کو مقام ابراہیم کا شرف کیسے ملا, آپ سننا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. حضرات گرامی, معالم التنزیل پڑھنے لگا ہوں. جناب سیدنا خلیل اللہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو وادی غیر ذی زر بیت اللہ کے قریب, لیکن اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں بھی نہیں ہیں. اس وقت یہ لکھدک صحرا ہے, کوئی زیرو نہیں ہے, کوئی انسان نہیں ہے, کوئی نفس نہیں ہے, کوئی پرندہ نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ ہے. لیکن جب اللہ کے حکم سے وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں, اب یہ موضوع نہیں ہے, میں انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا کہ کیسے آئے ہیں, کیسے چھوڑ کے گئے ہیں. پھر حضرت حاجرہ کا توکل, پھر حضرت حاجرہ کی استقامت, پھر حضرت حاجرہ کی اللہ سے محبت, وہ داستان الگ داستان ہے. آج میں نے صرف مقام ابراہیم پڑھنا ہے, آپ کی توجہ ہے؟ حضرت گرامی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں, اپنے علاقے میں عراق میں چلے گئے ہیں, ایک دن کافی وقت گزر گیا. آپ نے اپنی بی بی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا, یہ بھی زوجہ ہے, بی بی ہاجرہ بھی زوجہ ہے, ان کے بطن مبارک سے جناب اسماعیل بھی آئے ہیں. آپ نے اپنی بی بی سارہ, اپنی زوجہ محترمہ سارہ سے کہا, اے میری زوجہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں, اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں, اسماعیل کو مل کر آؤں, اپنی زوجہ ہاجرہ کو بھی دیکھ کر آؤں, اگر تم اجازت دو تو میں چلا جاؤں. جناب سارہ سلام اللہ علیہا قدم چوم کر ہاتھ بات کر عرض کرتی ہے, اے میرے سر کے تاج, اے خلیل اللہ, اے اللہ کے پیغمبر, اے جد الانبیاء, اے ابراہیم, ضرور جائیے. میں روکنے والی کون ہوتی ہوں, لیکن مشروط ہے, اجازت مشروط ہے, ایک شرط کے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ جائیے, سفر طے فرمائیے, اپنے بیٹے سے ملیے, لیکن میری شرط یہ ہے, آپ حضرت اسماعیل کے ڈیرے پر پہنچ جائیں, اپنے بیٹے کے ڈیرے پر پہنچ جائیں. آپ نے اپنی سواری سے اترنا نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے بیٹے سے ملاقات کر لینی ہے. گھر میں موجود ہو تو ملاقات کرائیے, نہ موجود ہو تو انتظار نہیں کرنا, اسی طرح واپس آ جانا ہے. آپ نے فرمایا تیری شرط منظور ہے, تیری شرط منظور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ اپنی سواری پر, اپنی اونٹنی پر سوار ہے, کشا کشا اپنے علاقے سے چلے ہیں. کتنے دنوں کا, کتنی راتوں کا سفر طے فرمایا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام سفر طے کرتے کرتے مکے آئے ہیں. جب مکے پہنچے ہیں, آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بیوی, آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو چکا ہے, وہ وفات پا چکی ہے. ان کی قبر کہاں ہے, ان کی قبر کہاں ہے؟ حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ سننا چاہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ کی قبر, حضرت اسماعیل کی قبر,
खतीब काबा के अंदर है। आप बड़ा रोए, चलते चलते जाहिर है दुखों सुखों की साथी है। जिनको एक रब का हुक्म सुनाया वो लक्कोदक सहरा में अकेली अपने बेटे के साथ रब के हुक्म पर लब्बैक कहकर वहीं पर होके रह गई है। बड़ा रोए। आप जनाब इस्माइल के डेरे पर आए, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप हजरत इस्माइल के डेरे पर आए, मालिम तंजील पढ़ रहा हूँ, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। इसके नीचे ये सारा वाक़या है, बुखारी में भी है, मुख्तसर है, मालिम तंजील में बिल तफसील है। कारी साहब पक्का चला दो मेरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ऐसे चला दो वाला आलिका व सहाबिका। और तुसी भी पढ़ लो या सलातो। हज़रत मोहतरम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के डेरे पे आते हैं और आकर कहते हैं या इस्माइल, बाप ने अपने बेटे को आवाज दी है और बाप भी निराला है, बेटा भी निराला है। बाप खलीलुल्लाह है, बेटा खड़े होकर अपने बेटे को आवाज दी है। आपने शादी कर ली है, जवान हो गए हैं। तफसीर में आया है 20 साल की उम्र थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब आपकी अम्मा जान सैयदा हाजरा का इंतकाल मुबारक हुआ। आपने कबीला बनु जुर्म की एक लड़की से शादी कर ली। वो उसने दरवाजा खोला, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, कहां से आए हैं? आपने फरमाया इस्माइल का घर है। कहा हाँ ये इस्माइल का घर है। आपको क्या काम? आपने कहा मैं परदेसी हूँ, अब उस इस्माइल से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा चलिए चलिए जाइए, वो घर पे नहीं है। आपने फरमाया पुत्र कोई घर पे दस गुजर बसर कैसी हो रही है? उन्हें क्या कैसी गुजर बसर होनी है? सारा दिन शिकार करते रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन पेट साडा मुकम्मल नहीं होता, ग़िज़ा मुकम्मल नहीं होती, घर के अखराजात ज्यादा ने, रोजी रोटी थोड़ी है। आपने फरमाया कोई ज़ियाफत मेहमान की कोई ज़ियाफत नहीं करते तुसी। उन्हें क्या आप भूखे मर गए तो की खवाइए, जाओ जाओ बाबा जी। आपने फरमाया अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया जब इस्माइल आए तारफ नहीं करवाया, तारफ नहीं करवाया। आपने फरमाया और तीर आलिए पंजाबी बोलना। कई साडे साथी ने उन्होंने पंजाबी बोलो तो इतराज हो जाता है। बस बाद जुमले ऐसे ने जो पंजाबी जी बोलने पैंदे ने। आपने फरमाया तीर आलिए जो इस्माइल आए और कई एक परदेसी बाबा आया, उन्हें तेरे से पैगाम छड़िया कि अपने घर की चौखट बदल ले, अपने घर की चौखट बदल ले। उन्हें कहा बाबा जी तुहाडा पैगाम सुन लिया, तुसी जाओ जिथों आए हो चले जाओ, साडा टाइम न जाया करो। बदखुल्की का मुजाहरा किया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। शाम को जब हजरत इस्माइल शिकार से वापस आए, कारिज कदम रखिया। इमाम बगवी पता की लिखते रहे, सुभान अल्लाह जी। इमाम बगवी लिखते हैं फवजदारी अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर में आए हैं। आपने फरमाया मैनू मेरे अब्बे दियां खुशबू मेरे बाबा जान की खुशबुएं आ रही है। उन्हें कहा मैनू की पता होवे तेरे बाबा जान कौन है? फरमाया कोई आया था, उसने सारा माजरा सुनाया। इंज इंज आया सी, बाबा सी, बुड्ढा बाबा सी, चुट्टी दाढ़ी सी, इंज इंज गल्लां आईयां, इंज इंज किया, मैं इंज किया। उन्हें आख्या कोई पैगाम दिता है? उन्हें आख्या पैगाम में दिता है कि अपने घर दी चौखट
کہ کیا میں اپنے بابے دی بولو ذرا میں اپنے بابے دی مننا گا میں تے مینا دے میدان چ جدوں گلے تے چھری رکھ دیتی سی میں ادوں فڑی کیتی اج بھی میں اپنے بابے دی گل منوں کو طلاق دے دی پھر آپ نے دوبارہ کچھ عرصہ گزرا شادی کر لی وقت کا پرندہ مخصوص اپنی رفتار سے پرواز کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک دن اور خیال پیدا ہوا سارا سے کہا سارا میں اپنے پتر نو جا کے ملنا ہوا لاسٹ ٹائم گیا سا تو ملیا کوئی نہیں کلیجہ ٹھریا کوئی نہیں بلکہ بدخلقی کا مظاہرہ ہوا اگر تو اجازت دے تو چلا جاؤں بی بی سارا نے کہا شرط وہی ہے اونٹنی تو تھلے نہیں اترنا انتظار نہیں کرنا اسماعیل مل جائے تو ملاقات کر کے واپس آ جائے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کشاں دوبارہ وہی مقام وہی جگہ وہی میرا وہی میرا وہی میرا وہی میرا پھر آگے دستک دی پھر آگے کہا یا اسماعیل ایک باوقار خاتون باپردہ سی ہو کر اس نے دروازہ کھولا اور کہا جی بابا جی خیر نہ لائے ہو بابا جی خیر نہ لائے ہو آپ نے فرمایا بھائی اسماعیل کہاں ہے وہ کہنے لگی باوقار نظر جھکائی ہوئی ہے شرم و حیا کا پیکر ہے کہا بابا جی وہ تو شکار پر گئے ہیں تو ذرا دیر سے لوٹیں گے آپ تشریف لائیے میں آپ کی کوئی خدمت کروں میں آپ کی خدمت کروں آپ نے فرمایا نہیں بچے میں کسی کا وعدہ کر کے آیا میں اپنی سواری پر نیچے نہیں اترنا میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا پھر آپ نے اس سے باتیں کرنے شروع کر دی آپ کی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ ذرا چھٹے جان پہ یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے اس بی بی نے جو دوسری زوجہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ کہنے لگی ہماری ضرورتیں کم ہیں نیلی چھتری والے مالک کی رحمتیں زیادہ ہے بڑا ہی میرے مالک کا کرم ہے اسماعیل اتنا لاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں ونڈے بھی جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم بڑا خوش ہوئے فرمایا اور سناؤ بابا جی بڑا ہی اللہ کا کرم ہے اونٹنی تے بیٹھے گلا کری جاندے ہو ایڈے سونے بابا جی ہو ذرا تھلے تے تشریف لے آؤ آپ نے فرمایا نہیں کوئی ضیافت کے لیے کوئی چیز ہے تو پیش کرو تم کھاتے کیا ہو امام بغوی کھاتے کیا ہو وہ کہندی ہے اسی گوشت کھانے ہیں پھر دوسری دفعہ کہندی ہے اسی کھجورا کھانے ہیں آپ نے فرمایا پیتے کیا ہو پہلی مرتبہ کہتی ہے ہم دودھ پیتے ہیں پھر اس نے کہا ہم پانی پیتے ہیں کون سا زمزم بولو کیڑا پانی اگلا جمعہ آپ زمزم سے پڑھانا ہے ہم زمزم پیتے ہیں ارے جن کو زمزم میسر ہو ان کو کسی اور مشروب کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بچی اندر گئی اس نے گوشت پیش کیا کھجوریں پیش کی کھانے کے لیے کھجوریں اور گوشت پیش کیا پینے کے لیے دودھ پیش کیا زمزم لائی آپ نے پیا اور آپ نے وہ تناول فرما لیا اب وہ بچی بات ہو کر کہنے لگی بابا جی پتہ نہیں کتنی دور سے آئے ہیں ذرا نیچے تشریف لائیے بڑی گرمی ہے میں آپ کا سر دلوا دیتی ہوں آپ نے فرمایا پترا مقام ابراہیم پڑھنے لگیا آپ کی توجہ چاہوں گا بابا جی مقام ابراہیم پڑھنے لگا ہوں آپ نے فرمایا میں نیچے نہیں آ سکتا کوئی سبیل ایسی ہو کہ میں اونٹنی پر بیٹھا رہوں تو میرا سر دلا دے اس نے کہا بابا جی گل نہیں کوئی نہیں اور ادھر ادھر دیکھا ایک پتھر نظر آیا اور پتھر میں آ کے سچے پاسے حضرت ابراہیم نے قدمہ نے تھلے رکھیا سچے پیر تھلے جو پتھر رکھیا ابراہیم کا قدم ان پنجابی بولنی پڑی سر دلوانے کے بعد وہ پتھر پھر اٹھایا بائیں جانب لائی پھر آپ نے پیر رکھا پھر وہی مقام وہی جگہ پتھر موم ہو گیا پاؤں اندر چلا گیا نشان پڑ گیا اس نے سر دلوایا آپ نے
آپ بڑے خوش ہوئے، آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ پتر جدو اسماعیل آوے نا اور وہ آکھی تیری گھر دی چوکھٹ بڑی چنگی ہے تے ایدی حفاظت کری، ایدی حفاظت کری. میرا وجدان یہ کہتا ہے یہ بی بی کون میرا ہے، یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء کی ایک دادی ہے. امام الانبیاء کی ایک دادی ہے. اسی نسل سے تو محمد نے آنا ہے. بی بی باوقار ہونی چاہیے تھی. اب سنیے ذرا، آپ کی توجہ چاہوں گا. ٹائم تھوڑا وہی وقت وہی لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں اجازت چاہتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا نہیں حضور رکیے. فرمایا نہیں میں کسی نال وعدہ کر کے آیا ہوں. انہیں کھجورا پونے سے بنیا پانی پیش کیتا. واپس آ گئے. شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے آپ نے پھر آٹھ کہا فاقا جاتا ریحا ابھی اور مجھے میرے باپے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اچھا پتھر تک کی بڑھیا چونکہ باوقار وجی شخص بزرگ آدمی ان کے قدموں کے نشان اور بی بی نے پتھر چک کے گھر رکھ لیا، اندر رکھ لیا. سارا واقعہ سنایا. بابا جی آئے تھے. انہیں کیا سی ایک بابا آیا سی اور پہلی بی بی نے کی کیا ایک بابا آیا سی. انہیں پتہ کی کیا امام بغوی میں اپنے پر گاپڑی مارن لگیا. امام بغوی جی ماری وہ تنظیم پڑھ رہے ہیں وہاں. انہیں پتہ کی کیا انہیں کیا نعم. آپ نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ وہ کہنے لگی نعم ہاں آیا تھا. پوچھا کون آیا تھا؟ آئے جملہ سنیا شیخ احسن الناس وجیہا واطیبہم ریحا. اسماعیل کیا بتاؤ ایڈا سونا بابا ایڈا سونا بابا اور جڈا سونا سی اوڈیا سونیا خوشبو مامیا بھی آ رہی ہے. سر سارا ماجرا سنایا، ساری باتیں سنائی. پھر کہا کوئی پیغام دیا؟ جی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا. فرمایا وہ میرے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیری گھر کی چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے. وہ تیرے بارے میں کہہ کے گئے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ان جیووں کے بھی نام سے مرا گے بھی نام. اللہ اکبر کبیرہ. میں مقام ابراہیم پڑھنے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آتے ہیں یہ دو پتھر بھی ساتھ آتے ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر کوئی اور چیز مانوس نظر نہیں آتی، قریب یہ پتھر پڑے نظر آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. کہنے لگے اے پتھر تے میں جنت چی دیکھتا رہا ہوں. پھر اللہ کے حکم سے جناب جبریل امین ان دونوں پتھروں کو مکہ لے آئے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو نشان جو گہرے نشان تھے وہ بڑی دیر تک رہے، لیکن لوگ اس کو مس کرتے رہے، اس کو ہاتھ لگاتے رہے. آپ کو پتہ ہے جب کسی پتھر کو بار بار ہاتھ لگایا جائے تو پھر وہ گول ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاتھ لگتا رہتا ہے وہ گول ہوتا رہتا ہے. آپ کے قدموں کے نشانات بھی کم ہوتے گئے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر در منصور پڑھنے لگا ہوں، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالارض شیء من الجنت الا الرکن الاسود والمقام فانہما جوہرتان من جوہر الجنت ولولا ما مسہما من اہل الشرک وما مسہما ذو احد الا شفاہ اللہ. دنیا کے اندر جنت کی صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم. حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ اس کے قریب جا کر کوئی کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی روحانی بیمار ہے تو اللہ اس کو روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا، جسمانی بیمار ہے اللہ اس کو جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا.
جاتا ہے، لیکن مشرکین کے مس کرنے کی وجہ سے وہ اس کی فضیلت، وہ اس کی وہ جو روحانی کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، ذرا سبحان اللہ کی آواز بلند کرنا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہے۔ قریش مکہ نے ایک دن یہ مقام ابراہیم کو دیکھا، پتھر پر مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ اولاداں دے پیراں دے نشان اپنے جد تے ہی جاندے نے، اسی دیکھنے ہاں ساڈے چو کیڑا بابا ایسا ہے، قریشی بابے سردار۔ وہ کہنے لگے یہ ساری حضرت اسماعیل ابراہیم کی اولاد ہے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کس کے قدموں کے نشان اپنے بابے ابراہیم کے قدموں کے نشان سے ملتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس پتھر کو لے کر ایک کاہنہ عورت کے پاس، جو بڑی سیانی بیانی عورت ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ہمیں ذرا بتاؤ نا کہ اس کے اوپر جو نقش نشان ہے، ان قدموں کا نشان ہمارے کس کے قدموں کے نشان سے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا میں انہیں دسنیا، ریت تے کپڑا بچھاؤ، ایک ایک بابا آ کے اتنے کھلوندا جائے چلدا جائے، اتنے کھلوندا جائے اگے جاندا جائے، اتنے کھلوندا بابے آندے گئے جاندے گئے، بابے آندے گئے جاندے گئے۔ امام الانبیاء 20 سال کی جوانی، حضور بھی آتے ہیں، آپ بھی اپنے قدموں کے نشان پہ وسط کر کے جاتے ہیں۔ بابا آندا ہے پیر نشان لا کے چلا جاتا ہے، وہ ایک پیر ور ویکھ دیے، نشان ور ویکھ دیے، دوسرا مقام ابراہیم ویکھ دیا کہ نہیں نا ایندا بھی نشان نہیں ملتا، دوسرے بابے دا نا ایندا بھی نشان نہیں ملتا، تیسرے دا نشان بھی نہیں ملتا۔ لیکن جب میرے تیرے آقا اس چادر سے گزرے ہیں، نعرہ مار کے کہہ دیے تیرے نشان مقام ابراہیم دے نے، کوئی نشان اس نوجوان کے قدموں سے۔ حضرت گرامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان مقام ابراہیم کے بالکل مشابہ ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اخبار مکہ امام حضرت کی پڑھ رہا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا، یہ بھی تعمیر کعبہ بھی عنوان ہے، لیکن آج صرف مقام ابراہیم پڑھنا ہے، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا۔ حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کر لی، پتھر دین والا گارا دین والا اسماعیل ہے، تعمیر کرن والا ابراہیم ہے، اور مزدور تو بھی قربان جائیے، رائی تو بھی قربان جائیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد مبارک سے جب دیواریں اونچی ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کوئی پتھر لایا، وہ بھی وہی پتھر لے آئے جس پر قدموں کا نشان ہے، آپ اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے نہیں ہیں سجے ہو کھپے ہو، جدھر ارادہ ہوتا ہے پتھر ادھر ہی گھوم جاتا ہے، جدھر ارادہ ہوتا ہے پتھر اونچا ہو جاتا ہے نیچا ہو جاتا ہے۔ ماجرا کیے فرمایا جیڑا میرے نبی دے قدماں نو چوم لیندا ہے اسی نوں عزتاں عطا کر دینا، بھاوے پتھر ہی کیوں نہ ہوئے۔ آخری گل پڑھ گیا، جدوں کعبہ تعمیر ہو گیا تے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہن حج دی دعوت بھی تو ہی دینی ہے، حج دی دعوت بھی تو ہی دینی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بھی تعمیر کیا، پھر حج کی دعوت بھی دی اور پکارا مؤذن فی الناس بالحج، اے لوگو اس گھر کا حج کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا حضرت ابراہیم کی دعوت پر ہر روح نے، ہر انسان نے، جس نے کعبے جانا ہے لبیک کہا، جس نے ایک مرتبہ کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 10 مرتبہ کہا وہ 10 مرتبہ حج کرے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو گئے، ترکنا دے ذرا کنٹرول رکھنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، یعنی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، فقام علی المقام وارتفع المقام حتی
فرمایا جڑا میرے نبی نے قدماں نال لگ جاندا ہے اونوں جگ تو اچھیرا کر دینے، اونوں جگ تو اچھیرا کر دینے۔ حضرت گرامی یہ وہ مقام ابراہیم ہے جس کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضور نے فرمایا جڑا کعبے چاہے کعبے دا طواف کرے پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھے، رب اس کے پچھلے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ آخری روایت اور خطاب ختم۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں پتھر، امام طبرانی المعجم الاوسط پڑھنے لگا ہوں، حضور فرماتے ہیں یہ دونوں پتھر قیامت کے دن جبل ابو قبیس سے بڑے ہوں گے۔ جب قیامت میں آئیں گے تو جبل ابو قبیس سے بھی بڑے ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ دونوں پتھر ان کی ایک ایک زبان ہوگی، 2 ہونٹ ہوں گے، بولے نہیں اس نے، ایک ایک زبان ہوگی، 2 ہونٹ ہوں گے، اور فرمایا وَشَفَتَانِ يَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَا بِالْوَفَا، اور جنہاں نے اینا دے نال پیار کیتا ہوئے گا ان دیاں گواہیاں بھی دیں گے، ان دیاں شفاعتاں بھی کرن گے، شفاعتاں بھی کرن گے۔ حضرات گرامی اگر پتھر کے اندر یہ عظمت ہے، پتھر کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کو چومنے والا، اس سے پیار کرنے والا یہ اس کو قیامت کے دن پہچانیں گے، اس کے حق میں گواہی دیں گے، تو پھر میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، جو میرے نبی کو پکارے گا، جو میرے نبی کو صدا دے گا، میرے آقا اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں مقام ابراہیم کی بار بار زیارت عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ آب زمزم پہ پڑھانا ہے، وہ